سجاد غنی لون صاحب کو میں آپ کے مادھیم سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کہاں تھے؟ آپ کے والد صاحب، آپ خود کہاں تھے؟ آپ کی بیوی کہاں سے ہے؟ یہ پرسنل کوشچن ہے. آپ ہم کو کیا لیسن دے دو گے؟ ہماری وجہ سے نہیں، ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا. 96 میں آپ کہیں نہیں تھے، جب 96 سے لے کے 2002 تک حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ بھی آئے. بخاری از ناٹ اے لیڈر، ہی از اے ٹریڈر. اب میں اس کو ٹریڈر کہوں تو یہ بھی بری بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کیا، جس طریقے سے آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن مقابلہ کیا. لیکن وہیں پر ہم اگر سجاد غنی لون کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبرستان جو ہے کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے بنائے گئے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قتل و غارت جتنا بھی ہوا وہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے ہوا. میں آپ کو بتاؤں، سجاد غنی لون صاحب کو میں آپ کے مادھیم سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کہاں تھے؟ آپ کے والد صاحب، آپ خود کہاں تھے؟ آپ کی بیوی کہاں سے ہے؟ یہ پرسنل کوشچن ہے. آپ ہم کو کیا لیسن دے دو گے؟ ہماری وجہ سے نہیں، ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا. 96 میں آپ کہیں نہیں تھے، جب 96 سے لے کے 2002 تک حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ بھی آئے پھر، اور آپ اسی بی جے پی کے کھاتے میں منسٹر بنے. لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایم ایل اے بنے تو منسٹر بنے. لہٰذا کچھ تو سوچ کرو کہ کشمیر میں قبرستان کس نے بنایا. آپ اپنے آپ سے پوچھو. نیشنل کانفرنس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. نیشنل کانفرنس کے جو ورکرز ہیں، پہلی جو گولی چلی ملٹنسی میں، تو وہ بلاک پریزیڈنٹ ہمارا تھا محمد یوسف حلوائی، اس کو مارا گیا کھانیار کا. اس کے بعد ان گنت لوگ مارے گئے، لیکن ہم بھاگے نہیں. یہاں کہتے ہیں نا کہ فاروق صاحب لندن گیا، نیشنل کانفرنس یہاں موجود تھی، سب یہاں تھے. فاروق عبداللہ کہیں نہیں گیا. جب اس کی بات نہیں مانی گئی، اس نے تھوڑا سا الگ راستہ اختیار کیا، لیکن اسی کو پھر سب نے محنت کر کے لایا، یہ مجھے معلوم ہے. اور اس وقت گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ گاڑی لے لو، یہ لے لو، جو کچھ آپ کو چاہیے، لیکن پولیٹیکل پروسیس شروع کرو. اور آپ کو بھی یاد ہوگا اگر ہسٹری پڑھیں تو نرسمہا راؤ نے پھاسو میں کہا اسکائی از دی لمٹ، کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسکائی از دی لمٹ. لیکن دھوکے کھائے ہیں، دھوکہ دیا نہیں. ہم آج بھی لوگوں کے سامنے سر اونچا لکھ کے چلتے ہیں، اس لیے چلتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے. ہم نے بھی مار کھائی ہے، لوگوں نے بھی مار کھائی ہے. اچھا، انڈیا الائنس سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کیوں درکنار کیا گیا؟ کیونکہ جب دفعہ 370 جموں کشمیر سے ہٹایا گیا تو تمام جو مقامی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے مل کر پی اے جی ڈی کو بنایا، اور پی اے جی ڈی نے جو ہے وہ جم کر مخالفت کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس فیصلے کی. لیکن اسی پی ڈی پی کو، جس کی سرپرست نائب صدر جو ہے وہ بنائے گی پی اے جی ڈی کی، محبوبہ مفتی، ان کو آخر نکال دیا گیا. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ہمیشہ آمنے سامنے کھڑی رہی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد جو گپکار الائنس بنا، یا گپکار الائنس فار پیپل بنا، اس میں بہت سارے تھے. ڈی ڈی سی کے جو چناؤ ہوئے وہ مل کے لڑے. فارمولہ طے ہوا کہ کون کہاں لڑے گا، تو لڑے. لیکن مزے کی بات آپ سن لیجئے، 5 اگست 2019 کو بہت سے لوگ ڈیٹینشن میں گئے، لیکن اسی کا حصہ جو ہے وہ نہیں گئے کچھ ڈیٹینشن میں. مظفر بیگ نہیں گیا، بخاری نہیں گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس سازش کا حصہ تھے. چیف منسٹر 370 ہٹایا، 5 اگست 2000 کو یونین ٹیریٹری بنایا. ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں، نظر بند تو محبوبہ مفتی کو بھی کیا گیا نا بہت عرصے تک. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک طبقہ جو باہر رہا، جس کو ڈیٹینشن میں نہیں لایا گیا، جو اس کا حصہ تھے، تو یہاں سے اندازہ کریے وہ لوگ کون تھے. پھر اس کے بعد جب گپکار الائنس چلا، جب باہر آئے، اٹ واز ناٹ الائنس فار شیٹ شیئرنگ. یہ الائنس تھا کہ ہم بڑے کاز کے لیے اس کو اکٹھے لڑیں گے، اور لڑے. جب انڈیا الائنس کی بات آئی، گپکار الائنس کو چھوڑ کے آل اوور انڈیا کانگریس، اس میں بہت سی پارٹیاں مل گئیں. وہاں محبوبہ جی بھی گئی اور فاروق صاحب بھی گئے، عمر صاحب بھی گئے. وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جو آلریڈی سیٹیں گپکار اس کی الائنس کے حصہ ہیں، جو جس کے پاس سیٹ ہے وہ لڑے گا. جو سیٹیں مثال کے جموں اور ادھمپور کی، جموں اور ریاسی کی جو سیٹ تھی، یہ ہمارے پاس نہیں تھی، یہ بی جے پی کے پاس تھی. ڈوڈا ادھمپور کی سیٹ جو تھی وہ بی جے پی کے پاس تھی. لداخ کی سیٹ ان کے پاس تھی.
ان سیٹوں پہ کہا کہ یہ سیٹیں ہم الائنس کے تحت لڑیں گے. جو سیٹیں آلریڈی ہمارے پاس ہیں وہ الائنس کا حصہ ہیں, اور فارمولہ یہی تھا کہ جو سیٹ جس کے پاس ہے وہی لڑے گا. اس کا بھی بیسز ہوتے ہیں نا, کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کے بیسز ہوتے ہیں. بیسز یہی تھے کہ اب محبوبہ جی نے بھی اس وقت الیکشن لڑا تھا, ہار گئی تھیں. ہم نے کانگریس کے ساتھ اس وقت الائنس کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ احمد میر جو ان کا صدر تھا اس نے بھی لڑا تھا, وہ ہار گیا تھا. تو آج کیسے کلیم کرتا؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اصل میں کچھ طاقتیں ہمیں لڑانا چاہتی ہیں, ہم کو جھگڑا کرانا چاہتی ہیں, ہم کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہیں, لیکن ہم اس سے باہر آ گئے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں الیکشن, لوگ محبوبہ جی بھی لڑ رہی ہیں, کیا نام ہے, الطاف صاحب بھی لڑ رہے ہیں, جس کو لوگ ووٹ دے دیں گے آگے چلیں گے. اور الائنس اس حساب سے نہیں ٹوٹا ہے. الائنس کا مقصد تھا کہ 370 جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر غلط طریقے سے ہٹایا گیا, غلط طریقے سے اس کو یہاں کیا گیا. غلط کیوں کہ جموں کشمیر 1 سال تک جیل خانہ بنایا گیا, 3 چیف منسٹر ڈیٹینشن میں ہیں اور بخاری صاحب باہر ہیں, جو بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے جی بڑی قربانی دی. کچھ لوگ اپنا بزنس بھی بچانا چاہتے ہیں, ان کو لوگوں کی فکر نہیں ہے. الطاف بخاری از ناٹ اے لیڈر, ہی از اے ٹریڈر. اب میں اس کو ٹریڈر کہوں تو یہ بھی بری بات نہیں, چھوڑ دیجئے, وقت بتائے گا کہ وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ہاں, گورنمنٹ کا فل سپورٹ اس کو ہے, گورنمنٹ کا فل سپورٹ اس کو ہے, اور اب دیکھیں گے کہ لوگ اس کو کیا فیصلہ کرتے ہیں.